الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماہ رمضان سدھرنے کا مہینہ ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں روزے کی جو اعلیٰ ترین حکمت اور بہت ہی بڑا فائدہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، تم اس پر کاربند رہو، یعنی پابندی سے روزے رکھتے رہو تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری ملے۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور ان روزوں کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقوی بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا کمبینیشن ہے، مجموعہ ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز، تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے۔ اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں، اور روزہ وہ عبادت ہے جس کی برکت سے تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ روزہ وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے جس کی برکت سے بندہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقوی کا، یا اللہ میری جولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء کرام، ان کے ہاں ماہ رمضان اور روزے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان کے مطابق رمضان کو نشاط ثانیہ یعنی نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شاید آپ کو سن کر حیرانی ہو کہ صوفیاء کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی ولادت تو وہی ہے جو عام مشہور ہے، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، تو دوسری ولادت سے مراد دل کی پاکیزگی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، یعنی پہلی ولادت وہ ہے، اور دوسری ولادت وہ ہے، یعنی دوسری ولادت سے مراد دل کی پاکیزگی ہے۔ یعنی جب بندہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی وغیرہ سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، تو اس کو انسان کی نشاط ثانیہ یعنی دوسری ولادت کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے جن کی عمر تقریباً کوئی 60-70 سال ہوگی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمانے لگے 4 سال۔ تو پوچھنے والے کو بڑی حیرانی ہوئی کہ سفید داڑھی ہے، بڑھاپا چھایا ہوا ہے،
اور بزرگ فرما رہے کہ میری 4 سال عمر ہے۔ تو اس نے ایک بندے نے کہا ویسے تو عمر زیادہ ہے، البتہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک کی طرف رجوع لائے ہوئے مجھے 4 سال ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے کی زندگی فضول گزری ہے، لہٰذا میں اسے زندگی شمار ہی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ توبہ، اللہ پاک کی طرف رجوع، دل کو پاک کر کے اللہ پاک کے قرب کی طرف بڑھ جانے کا جو لمحہ ہے اسے نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔ آدمی پر جب یہ لمحہ آتا ہے تو اس پر رحمت برستی ہے، کرم اور فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی روحانی ترقی کا وقت شروع ہوتا ہے، کامیابی، سکسیس اس کے قدم چومنے لگتی ہے، قرب الہی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اور آدمی جہنم کے رستے سے نکل کر جنت کے رستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ اس انسان کی نشاط ثانیہ یعنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم ہے۔ اس سے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اس لمحے انسان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں روزہ وہ عبادت ہے جو انسان کی نشاط ثانیہ یعنی نئی پاکیزہ زندگی شروع کرنے کا ریزن ہے، سبب بنتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابًا وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامُ، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔